وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ رمضان المبارک کی گھڑیاں اور اس کے ایام بہت تیزی سے گزر رہے ہیں۔ چند دنوں پہلے تک ہم یہ کہہ رہے تھے کہ رمضان آنے والا ہے، اور ابھی رمضان نصف ہو چکا ہے۔ یہ زمانے کا تیزی سے گزرنا یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو علامات ذکر کی ہیں ان میں ایک علامت یہ بھی ہے یتقارب الزمان، کہ زمانہ قریب آ جائے گا۔ اور زمانہ قریب آنے کی ایک صورت یہ ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزرنے لگے گا اور دنوں کا پتہ نہیں چلے گا کہ اتنے سارے ایام گزر گئے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی انسان کو دی ہے اس میں وہ نیکی کی راہ پر اس زندگی کو گزارے اور اپنے وقت سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ رمضان میں ایک مسلمان، ایک مومن بندے کا قرآن مجید سے تعلق بڑھ جاتا ہے۔ عام دنوں کی نسبت ایک مومن بندہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑ لیتا ہے۔ اگرچہ یہ رمضان کے علاوہ بھی ہونا چاہیے، لیکن ہم لوگ عام طور پر قرآن مجید کی تلاوت یا قرآن مجید کے ساتھ اس کا تعلق جو ہے وہ رمضان میں زیادہ کرتے ہیں۔ ایک مسلمان بندے کا قرآن سے جو تعلق ہے اس کی کئی صورتیں ہیں جن میں قرآن کی تلاوت کرنا، جو کہ ہم عام طور پر کرتے ہیں، تو انہی میں سے ایک تعلق قرآن مجید کو سمجھنا اور اس کی تعلیمات کو پڑھنا، اس کا ترجمہ پڑھنا، اس کی تفسیر کا کچھ مطالعہ کرنا۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے ٹائم میں سے کچھ وقت جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے میں بھی صرف کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کے ساتھ ہر تعلق باعث اجر ہے۔ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اس کا بھی اجر ملے گا، آپ قرآن مجید کا درس سنیں گے اس کا بھی اجر ہے، آپ قرآن مجید کو سیکھیں گے، اس کا ترجمہ پڑھیں گے، تو ہر قسم کا جو تعلق ہے وہ آپ کے لیے اجر کا باعث ہے۔ اور قرآن مجید کے نزول کا جو مقصد ہے وہ اس کو سمجھنا اور اس پر غور کرنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ قرآن مجید کے نزول کا بنیادی مقصد ہے۔ قرآن مجید کے اندر مختلف مضامین ذکر ہوئے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف مضامین کا ذکر کیا ہے، جن میں توحید ہے، ایمانیات ہے، ایمان بالآخرہ ہے، اسی طرح انبیاءوں کے قصے ہیں، اور اس طرح کے بے شمار مضامین ہیں جو قرآن مجید میں دہرائے گئے ہیں۔ بار بار ایک جگہ پر ذکر کیا، پھر اس کو دوسری جگہ پر ذکر کیا، پھر تیسری جگہ پر ذکر کیا۔ تو یہ مختلف مقامات پر قرآن مجید کے مختلف مضامین دہرائے جاتے ہیں، ریپیٹ کیے جاتے ہیں۔ اور اس میں حکمت یہ ہے، یعنی آپ ایک قصہ، کسی نبی کا کوئی قصہ قرآن میں پڑھتے ہیں، وہی قصہ یا اس سے دوسرا قصہ دوسری جگہ پر، پھر تیسری جگہ پر، اسی طرح توحید کا اگر آپ ذکر ایک جگہ پڑھیں گے، تھوڑے ٹائم کے بعد یا تھوڑے صفحات کے بعد پھر دوبارہ توحید کا ذکر ملے گا۔ اسی طرح یہ ریپیٹڈلی اس لیے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ انسان کی جو عقل ہے، عقل کا کام ہوتا ہے سمجھنا۔ اگر ایک بار آپ کو بتائی جائے تو آپ کی عقل اس کو سمجھ لیتی ہے کہ ہاں یہ کام ایسے کرنا چاہیے۔ لیکن ایک ہے انسان کا نفس۔ انسان کا جو نفس ہے وہ تابع دار نہیں بنتا، فوراً اطاعت پر راضی نہیں ہوتا۔ انسان کے نفس کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو ایک بات بار بار دہرائی جائے اور بار بار اس کو بتائی جائے کہ ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، کیونکہ انسان کا نفس جلدی تابع دار نہیں بنتا۔ اس کو تابع دار بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ عقل جو ہے وہ فوراً سمجھ لیتی ہے کہ ایسے کرنا چاہیے،
لیکن اب کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ انسان کا نفس جو ہے وہ انسان کو روکتا ہے، کہ سستی کا شکار بنا دیتا ہے انسان کو، یا اور بہت ساری چیزوں میں انسان کو ملوث کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوتا۔ سمجھتا سب ہے انسان کو پتہ ہے کہ اللہ نے کیا احکامات دیے ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن عمل کرتا نہیں ہے انسان، کیونکہ انسان کا نفس جو ہے وہ بہت اس کو تابع دار بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اور جس قدر انسان نفس کے ساتھ مجاہدہ کرے گا اس قدر انسان کی جو تابع داری ہے وہ آگے بڑھے گی۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً 11 قسمیں کھائی ہیں۔ 11 قسمیں کھانے کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کہ اتنی قسموں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ انسان کا جو نفس اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے انسان کو، جو اس کو پاک کر لے گا، جو اس کا تزکیہ کر لے گا، وہی در حقیقت کامیاب ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اور جو اس نفس کو خراب کر لے گا، اس کو آلودہ کر لے گا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ اسی مناسبت سے قرآن مجید کی ایک مضمون یا قرآن مجید کا ایک مقام ہم پڑھتے ہیں، سورہ یونس آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء۔ قرآن مجید میں جو مضامین ذکر ہیں ان میں ایک مضمون اس دنیا کی زندگی کے بارے میں بھی ہے، اس دنیا کی حقیقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس چیز کو دہرایا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے اور تمہیں اس دنیا کی زندگی کو کس نگاہ سے دیکھنا چاہیے، دنیا کی زندگی کو کس نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اس کی بے شمار مثالیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کی ہیں، ان میں یہ ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما مثل الحیات الدنیا، کہ بلا شبہ دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے، دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے کماء انزلناہ من السماء، کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی، پانی کو اتارا، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی کو اتارا، فاختلط بہ نبات الارض، جب وہ پانی زمین پر اترا تو زمین کی جو اناج ہیں، زمین کی جو نباتات ہیں وہ اس پانی کے ساتھ مل گئیں، اس پانی کے ساتھ مکس ہو گئیں۔ اختلط بہ نبات الارض مما یأکل الناس والانعام، اور یہ جو نباتات ہیں، یہ جو پیڑ پودے ہیں، یہ جو ہریالی ہے، یہ جو زراعت ہے، یہ یأکل الناس والانعام، ان کو جانور بھی کھاتے ہیں اور انسان بھی کھاتے ہیں۔ حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ یعنی جب یہ پانی زمین پر اتر گیا اور زمین کی کھیتی جو ہے وہ پھلنے پھولنے لگ گئی، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، یہاں تک کہ جب زمین کی رونق، زمین نے اپنی رونق پکڑ لی، وزینت، اور زمین مزین ہو گئی، اپنی زینت کو خوب اپنا لیا۔ زمین کی زینت سے مراد یہاں پر کہ زمین کی جو فصل ہے وہ لہلہا اٹھی، زمین کی فصل اچھی طرح تیار ہو گئی اس پانی کے نازل ہونے کے نتیجے میں۔ یہ اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کی ایک مثال بیان کر رہا ہے کہ ایک پانی، آسمان سے پانی اترا زمین پر، اور زمین سے وہ اناج اور کھیتی اگی، اور جب کھیتی اچھی طرح پک کر تیار ہو گئی اور زمین جو ہے وہ خوب مزین ہو گئی تو پھر کیا ہوا؟ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور زمین والوں کو یہ لگا کہ اب ہم اس پر قادر ہیں، یعنی اس فصل کو کاٹنے پر اور اس فصل سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں اور اس پر قابو پا چکے ہیں، یعنی اب یہ کہیں جانے والی نہیں ہے۔ یہ گمان ہونے لگتا ہے انسان کو جب یہ فصل اچھی طرح تیار ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، کہ ایسے میں یعنی جب یہ اس کنڈیشن میں زمین پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک حکم آتا ہے، ایک ناگہانی آفت آ جاتی ہے اس زمین پر، یعنی اس فصل پر۔ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا،
اور یہ آفت جو ہے یا تو رات کی کسی گھڑی میں آتی ہے یا دن میں کسی وقت آتی ہے. فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، تو اللہ تعالیٰ اس کھیتی کو ایسا کر دیتا ہے کہ جو جیسا کہ کٹی ہوئی کھیتی اور برباد ہو چکی ہو. یعنی اس آفت کی آنے کی وجہ سے وہ کھیتی بالکل برباد ہو چکی اور ختم ہو چکی اور کٹی ہوئی کھیتی کی مانند وہ پڑی ہے. كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، گویا کہ وہ کل تھی ہی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اس کھیتی کو اس طرح کر دیتا ہے گویا کہ وہ کل تھی ہی نہیں، کسی کو معلوم ہی نہیں کہ یہاں پر کوئی کھیتی تھی. اللہ تعالیٰ اس کھیتی کو اس آفت کے ذریعے سے ختم کر دیتا ہے. اس کے بعد فرمایا كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہم اسی طرح اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، تفصیل سے بیان کرتے ہیں. کس کے لیے؟ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے، یہ پوری آیت ہے ایک. اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی ایک مثال پیش کی کہ آسمان سے پانی اترا اور پھر زمین کی فصل تیار ہوئی اور پھر وہ فصل جب کٹنے کے قریب آ گئی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھانے والے ہی تھے کہ اس پر ایک آفت آئی اور وہ ختم ہو گئی ایک دم، ایک لمحے میں ساری فصل ختم. اس کی دنیا کی زندگی سے کیا تشبیہ ہے؟ دنیا کی زندگی بھی در حقیقت ایسے ہی ہے کہ انسان کی زندگی کا جو آغاز ہوتا ہے وہ چھوٹا ایک بچہ ہوتا ہے، اور جس طرح آسمان سے روح جو ہے، روح انسان کے جسم میں آ کر ملتی ہے اور پھر انسان کا جسم جو ہے پروان چڑھتا ہے، وہ چڑھتا رہتا ہے اور یہ فصل جو ہے انسان کی وہ بڑی ہو کر تیار ہو جاتی ہے اور انسان خوب توانا اور طاقتور ہو جاتا ہے، بہت سے علم و ہنر حاصل کر لیتا ہے، اور اس کو لگتا ہے، انسان کو یہ لگتا ہے کہ اب دنیا پر وہ اچھی طرح قابو پا چکا ہے اور دنیا سے خوب مزے لینے کا وقت آ گیا. اب یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے. ایسے میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کی اچانک موت آ جاتی ہے. یہ موت جو ہے یہ انسان کو اچانک دبوچ لیتی ہے اور انسان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی تو دنیا کے مزے اٹھانے کا وقت آیا ہے، ابھی تو اس پر قدرت پائی ہے میں نے، ابھی تو سارا علم و ہنر سیکھا ہے میں نے، اور ابھی دنیا کمانی ہے اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے. بہت بڑی بڑی انسان کی منصوبہ بندیاں ہوتی ہیں، لیکن ان تمام منصوبہ بندیوں پر ایک چیز پانی پھیر دیتی ہے، وہ ہے موت. وہ اچانک انسان کو آ کے دبوچ لیتی ہے اور انسان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ گویا کہ وہ کل تھا ہی نہیں. انسان ایک دم اس کی ساری چیزیں ختم، ساری منصوبہ بندی اس کی فیل ہو گئیں ایک موت کے آگے. یہ دنیا کی زندگی کی مثال تشبیہ کس لحاظ سے ہے؟ یہ اس دنیا کی زندگی کی مثال ناپائیداری کے حساب سے، کہ دنیا کی زندگی ایک ناپائیدار زندگی ہے. انسان اس پر کامل بھروسہ نہیں کر سکتا کہ دنیا کی زندگی کسی بھی لمحے انسان کی ختم ہو سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کی مثال لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، اور اس جیسی اور مثالیں بھی قرآن مجید میں موجود ہیں. قرآن مجید میں اس مضمون کو بھی بار بار دہرایا گیا ہے، اور وہ اس لیے دہرایا گیا کہ انسان دنیا کے اندر مشغول ہو جاتا ہے. وقت گزرنے کے ساتھ انسان دنیا کے اندر بہت زیادہ مشغول ہو جاتا ہے اور اپنا دل لگا لیتا ہے. تو انسان کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو کوئی نہ کوئی شخص اس کو یاد دہانی کروائے کہ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، آگے جو زندگی ہے اس کی فکر کریں. آگے جو قیامت کی، آخرت کی جو زندگی ہے اس کی فکر انسان کے دل میں بٹھانے کے لیے اس کو بار بار اس مضمون کی یاد دہانی ضروری ہے. کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ نے مزین کی ہے، دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مزین کیا ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوہم ایہم احسن عملا. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زمین پر جو کچھ بھی ہم نے بنایا ہے وہ اس دنیا کی زینت ہے، دنیا کی زینت ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزما سکے، لوگوں کو آزما سکے کہ کون اچھے اعمال کرتا ہے اور کون برے اعمال کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ الدنیا حلوۃ خضرہ، الدنیا حلوۃ خضرہ، کہ دنیا میٹھی بھی ہے
اور سرسبز بھی ہے، سرسبز و شاداب ہے۔ یہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اس دنیا کے اندر ایک مٹھاس ہے، انسان کا دل لگتا ہے اس کی طرف، انسان کا دل مائل ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ سرسبز بھی ہے، انسان کے دل کو بھاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان یہ دیکھ سکے کہ تم لوگ کیسے اعمال کرتے ہو اس دنیا میں۔ تو مومن جو ہے اس کی نگاہ دنیا کے بارے میں کیسی ہونی چاہیے، یعنی مومن اس دنیا کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے یا کس نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اور صحابہ کی جو زندگی ہے اس کا انسان کو مطالعہ کرنا چاہیے، اور احادیث نبویہ اور قرآن مجید کی جو آیات ہیں انسان اس کا اگر مطالعہ کرے تو انسان کو یاد دہانی رہتی ہے، یہ بار بار یہ یاد دہانی، یہ آیات، یہ احادیث، یہ فرامین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہی دل نہیں لگانا اور دنیا کی قدر و قیمت جان لو۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا ایک مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ قید خانے میں انسان کس طرح زندگی گزارتا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ انسان آسائشیں نہیں تلاش کرتا، جیسے تیسے انسان کی زندگی گزر رہی ہے وہ گزر جاتی ہے، انسان نعمتوں کی تلاش میں نہیں ہوتا، جبکہ کافر جو ہے اس کے لیے دنیا ہی جنت ہے، اس لیے وہ ہر چیز کو پانے کے لیے اپنی ہر خواہش کو دنیا میں پورا کرنا چاہتا ہے۔ مومن کی نگاہ اس دنیا کے بارے میں کیسی ہے کہ یہ ایک قید خانہ ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے جا رہے تھے اور صحابہ موجود تھے، تو وہ ایک جگہ پر ایک بکری کا بچہ مردہ حالت میں پڑا ہوا تھا، بکری کا بچہ مردہ حالت میں، اور اس بکری کے بچے کی صفت یہ تھی کہ وہ اس کے کان بھی چھوٹے چھوٹے تھے، چھوٹے چھوٹے کانوں والا ایک بکری کا بچہ تھا اور مردہ حالت میں، یعنی آپ تینوں چیزوں پر غور کریں، ایک تو بکری کا بچہ ہے، دوسرا مردہ حالت میں ہے، اور تیسرا یہ کہ اس کے کان بھی چھوٹے چھوٹے یعنی عیب دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے اس بکری کے بچے کو اس کے کانوں سے پکڑا اور یوں اٹھایا اور کہا کہ تم میں سے کون شخص اس بکری کے بچے کو مجھ سے 1 درہم میں خریدے گا؟ آپ نے قیمت لگائی اس کی، 1 درہم میں کون اس بکری کے بچے کو جو مردہ حالت میں ہے خریدے گا؟ تو صحابہ نے کہا کہ 1 درہم تو بڑی قیمت آپ نے لگائی ہے، تو فری میں بھی کوئی نہیں لے گا، اس بکری کے بچے کو ہم لے کر کیا کریں گے، اس کی 1 درہم بھی قیمت کیوں دیں ہم اس کی، یعنی یہ تو فری میں بھی کوئی نہیں لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ تو صحابہ نے کہا اگر یہ بچہ زندہ بھی ہوتا نا، اگر یہ بچہ بکری کا بچہ زندہ بھی ہوتا تب بھی اس کی یہ قیمت نہیں تھی، کیونکہ یہ عیب دار بھی ہے ساتھ ساتھ، یعنی اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی یہ بے وقت تھا، چہ جائے کہ یہ مردہ حالت میں ہے۔ جب صحابہ نے یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ للدنیا اہون عند اللہ من ہذہ عندکم، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس پوری دنیا اور اس میں جو کچھ بھی ہے اس کی حیثیت اس مردہ بکری کی بچی کی حیثیت جو تمہارے نزدیک ہے اس سے بھی کمتر ہے، یعنی اللہ کے نزدیک اس پوری دنیا کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے جتنی تمہارے نزدیک اس مردہ بکری کے بچے کی تمہارے نزدیک ہے، یعنی اس کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس پوری دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ پوری دنیا بھی اگر کسی کو مل جائے، ویسے تو پوری دنیا کسی کو ملتی نہیں ہے، یعنی دنیا کا جو امیر ترین شخص بھی ہوگا اس کے پاس بھی دنیا کی ساری دولت نہیں ہے، دنیا کی ساری دولت کا مالک نہیں ہے وہ، لیکن اگر ساری دولت کا مالک ہو بھی تب بھی اس کی حیثیت کیا ہے؟ گویا کہ وہ ایک مردہ بکری کے بچے کا مالک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی یہ حیثیت مومنین کے دل میں اور صحابہ کے دل میں یہ واضح کی کہ اس کی یہ حیثیت ہے،
یعنی جب ایک مومن کے دل میں یہ حدیث یہ سامنے ہوگی تو وہ کیا کبھی دنیا کی خاطر، کبھی چھوٹی سی چیز کے خاطر، دنیا ویسے ہی پوری چھوٹی سی ہے اور اس کی بھی ایک چھوٹی سی حقیر چیز کے خاطر کیا کبھی کسی مسلمان سے جھگڑا کرے گا یا اس قسم کی چیزوں کے اندر ملوث ہوگا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ دنیا اگر مل بھی جائے مجھے تو اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ایک طویل حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پہ، کھجور کی جو چھال سے بنی ہوئی تھی اس چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو آپ کے جسم پر اس چٹائی کے نشانات تھے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ مال و دولت نواز دے، یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے دے۔ یہ روم اور فارس کے پاس اللہ تعالیٰ نے بڑی دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا نوازا ہوا ہے، بہت دولت دی ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی دے دے یہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے ناراض ہوئے۔ آپ نے کہا کہ کیا تمہیں اس دین کے بارے میں کوئی شک ہے اے عمر؟ اس دین کی حقانیت کے بارے میں کوئی شک ہے تمہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی سب کچھ دے دینا ہے، ان کی جتنے بھی اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کا صلہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی دے دیتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بہا، کہ تم دنیا میں اب آخرت میں مجھ سے کیا اجر لینا ہے اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم دنیا کے اندر سارے مزے تم اڑا چکے ہو، یہاں آخرت میں کچھ بھی نہیں تمہارے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ اس دنیا کی طلب نہ کرو، اس دنیا کی مال و دولت کی طلب نہ کرو، اور نہ ان لوگوں کی مال و دولت کے بارے میں تم بہت زیادہ حیران ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ویسا بنا دے یا ویسا مال و دولت کی یا ریل پیل ہمیں بھی دے دے، اس چیز کی تمنا نہیں ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں بھی یہ بات ذکر ہے کہ فَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ، کہ ان کافروں کا اس دنیا کے اندر چہل پہل آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ دنیا کے اندر کافر جو ہیں مال و دولت کی ریل پیل میں مصروف ہیں، اور مال و دولت اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا ہوا ہے، اور یہ آتے جاتے ہیں دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں اور دنیا کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ چیز آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے، کسی شخص کو بھی دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ آگے فرمایا متاع قلیل، یہ ایک تھوڑا سا سامان ہے۔ ثم مأواہم جہنم، اور پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ لا خیر فی لذۃ من بعدها نار، اس لذت میں کوئی خیر نہیں ہے جس لذت کے بعد آپ کو آگ کا سامنا کرنا پڑے۔ یعنی آپ کو یہ کہا جائے، کوئی اچھی سی چیز آپ کے سامنے رکھ دی جائے کہ یہ کھانا ہے، یہ کھانا کھا لو اچھا سا، لیکن اس کے بعد خوب پٹائی ہوگی تمہاری، تو آپ کیا کھانا مزے لے کے کھائیں گے؟ کبھی بھی نہیں، چونکہ آپ کو پتہ ہے اس کھانے کے بعد میری پٹائی ہونی ہے، اس کی سزا ملنی ہے مجھے۔ تو یہ دنیا کی اللہ تعالیٰ نے ان کو تھوڑا سا سامان دیا ہوا ہے کہ اس سے مزے اڑا لو، اس کے بعد آگے جہنم کی آگ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لذت یہ ایک وقتی لذت ہے، یہ ایک وقتی لذت ہے۔ مومن کی نگاہ اس وقتی لذت پہ نہیں ہوتی، مومن کی نگاہ جو ہے وہ اس آخرت اور دائمی زندگی پر ہوتی ہے۔ تو یہ جو دنیا کے بارے میں جو ایک مومن کی نگاہ ہے اس کو درست رکھنا چاہیے انسان کو ہمیشہ، اور جس کی نگاہ دنیا کے بارے میں درست ہوتی ہے، جس مومن کی نگاہ اس دنیا کے بارے میں درست ہوتی ہے، وہ کبھی بھی دنیا کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اور نہ دنیا کی کسی چیز کو، کسی معاملے کو، کسی جھگڑے کو، کسی منصب کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ میں اس چیز میں جھگڑ کر ایک مسلمان سے اپنا تعلق کمزور کر لوں یا اس تعلق کو توڑ لوں ایک چھوٹی سی چیز کی خاطر، جو کہ میرے سے بھی بعد میں چھن جائے گی۔ دنیا کی اگر چیز آپ کو مل بھی جائے، فرض کریں آپ کو جائیداد کا کوئی حصہ مل بھی گیا، آپ نے چھین لیا، تو وہ آپ کے پاس کتنا عرصہ رہے گا؟ وہ آپ سے بھی چھن جائے گا، آپ کو آپ کے ورثہ کے پاس چلا جائے گا۔ تو اصل جو چیز ہے وہ آخرت کی زندگی ہے کہ انسان آخرت کے لیے کتنا کماتا ہے،
اس چیز کی انسان کے دل میں ریس ہونی چاہیے، اس چیز کی دوڑ ہونی چاہیے۔ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں جنت کا جب ذکر کیا، جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں دوڑ لگانے والوں کو دوڑ لگانی چاہیے، اس میں آگے بڑھنا چاہیے اور اس میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ وہ چند چیزیں جس کو اپنا کر انسان اس دنیا کی جو لذت ہے یا دنیا کی جو محبت ہے یا دنیا کے اندر جو انسان کی جو لگن ہے وہ کم ہو سکتی ہے، وہ بعض امور ہیں، ان انسان کو اس کو اپنانا چاہیے۔ مثال کے طور پہ سب سے پہلی چیز ہے کہ انسان اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھے۔ موت جو ہے وہ انسان کی ہمیشہ آنکھوں کی نگاہ کے سامنے ہو، بالکل، کہ انسان ہر وقت انسان کی نگاہ کے سامنے موت ہو، کہ کسی بھی لمحے انسان کی موت آ سکتی ہے۔ تو جب یہ چیز، یہ سوچ اور یہ فکر انسان کے سامنے ہوگی تو وہ کبھی بھی ایسے کام کے اندر اپنے آپ کو مشغول نہیں کرے گا جس میں انسان کو خطرہ ہو کہ اگر اس حالت میں میری موت آ گئی تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت، کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی، لذتوں کو مٹا دینے والی چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ موت ہے۔ موت کی جو یاد ہے، موت کا جو ذکر ہے، یہ انسان کے جتنی بھی لذتیں ہیں، جو انسان کی جتنی بھی پلاننگ ہے، وہ انسان کی ماند پڑ جاتی ہیں، انسان کی پھیکی پڑ جاتی ہیں۔ انسان کو پتہ ہے کہ یہ میں جتنی بھی منصوبہ بندی کر لوں، اگر اگلے ہی لمحے میں موت آ جائے تو میری اتنی ساری منصوبہ بندی کا کیا فائدہ؟ میں کس کے لیے اپنے اتنا مال اکٹھا کر رہا ہوں، کس کے لیے میں لوگوں سے جھگڑے مول لے رہا ہوں، کس کے لیے اپنے تعلقات کو خراب کر رہا ہوں، اور موت کسی بھی لمحے انسان کو آ سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے، وہ ہے قبرستان کی زیارت۔ یہ بھی اسی سے ملحق چیز ہے۔ قبرستان کی جو زیارت ہے وہ در حقیقت انسان کی اصل جو ٹھکانہ ہے اس کے بارے میں انسان کو یاد دہانی کرواتی ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اور یہ ان سب لوگوں کا ٹھکانہ ہے جو لوگ یہ سمجھتے بھی تھے کہ انہیں کبھی موت نہیں آئے گی یا وہ کبھی اس دنیا سے جائیں گے نہیں، وہ لوگ بھی آج اس قبر کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں۔ تو انسان جو کچھ بھی بن جائے اس کا آخری انجام اور آخری جو ٹھکانہ ہے وہ قبر ہے۔ تو قبرستان کی جو زیارت ہے یہ انسان کو وقتاً فوقتاً کرتے رہنے چاہیے، تاکہ انسان دنیا کے اندر بہت زیادہ مشغول نہ ہو جائے، کیونکہ شیطان انسان پر حاوی آ جاتا ہے اور بہت زیادہ غافل کر دیتا ہے۔ تو وقتاً فوقتاً انسان قبرستان کی زیارت جو ہے وہ کرتے رہنی چاہیے۔ اسی طرح جو مساکین ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، غربا ہیں، فقراء ہیں، حاجت مند لوگ ہیں، ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیے انسان کو ان لوگوں کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ دنیا داروں کے ساتھ وقت گزار کے دنیا کے اندر ہی ساری سوچوں کا محور انسان کی دنیا ہی بن جائے، دنیا ہی اٹھنا بیٹھنا اور اڑنا بچھونا بن جائے، انسان کی ساری گفتگو دنیا کے گرد ہو، کیسے کمانی ہے، کیسے پیسے کو بڑھانا ہے، کیسے ڈبل کرنا ہے، کیسے ٹرپل کرنا ہے، اسی کے گرد انسان کی ساری گفتگو ہے، ساری سوچوں کا محور بھی انسان کی دنیا بن جائے۔ تو اس چیز سے انسان کو بچنا چاہیے، اور ایسے لوگوں میں اٹھ بیٹھ کر انسان کے دل میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان بہت زیادہ دنیا داروں میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دے تو انسان کے دل میں یہ طلب پیدا ہوتی ہے کہ کاش میرا بھی جو ہے نا اسٹیٹس ایسا بن جائے، مجھے بھی یہ سب کچھ مل جائے جو ان لوگوں نے کمایا ہے۔ یاد رکھیے، قارون جو تھا، قارون، اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے خزانے دیے تھے دنیا کے۔ قارون کے پاس دنیا کے بہت خزانے تھے، بہت امیر آدمی تھا وہ۔ قارون، جب قرآن مجید میں قارون کا ذکر ہے کہ فخرج علی قومہ فی زینتہ، کہ جب قارون اپنے قوم میں نکلا اپنی زیب و زینت کے ساتھ، اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اور خوب مزین ہو کر جب لوگوں کے سامنے نکلا تو بعض لوگوں نے یہ تمنا کی، بعض لوگوں نے فخرج علی قومہ فی زینتہ قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ بعض لوگ جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے انہوں نے یہ تمنا کی کہ کاش ہمیں بھی یہ دولت مل جائے، کاش ہمیں بھی یہ مال و دولت، یہ ریل پیل ہمیں بھی مل جائے۔ انہوں نے یہ تمنا کی، یہ قرآن مجید میں ذکر ہے۔
تو جب قارون اپنے انجام کو پہنچا، اللہ تعالیٰ نے قارون کو زمین کے اندر جب دھسا دیا اور جب لوگوں نے اس کا انجام دیکھ لیا، تو ہوا کیا کہ جو لوگ کل تک یہ خواہش کر رہے تھے کہ کاش ہمیں بھی یہ دولت مل جائے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دولت نہیں دی، کیونکہ اگر دی ہوتی تو شاید ہم لوگ بھی اس طرح کی سرکشی کے اندر ملوث ہو جاتے اور ہمارا انجام بھی یہی ہوتا جو قارون کا ہوا۔ تو اس دور میں بھی بعض لوگوں نے یہ تمنا کی تھی کہ قارون جیسے خزانے ہمیں بھی مل جائیں، لیکن بعد میں وہی لوگ نادم ہوئے اپنی اس تمنا پر، ندامت ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے یہ قارون کی خزانہ نہیں دیا، کیونکہ اگر مل جاتا تو شاید ہم لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی بغاوت پر اتر آتے اور ہمارا انجام بھی یہی ہوتا۔ تو انسان کی جو سوچوں کا محور ہے وہ دنیا نہیں ہونا چاہیے، وہ آخرت ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جس شخص کی ہم اور غم، یعنی جس شخص کی سوچ اور اس کی فکر اور اس کی تمام جو تگودو ہے وہ دنیا ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے یہ ذکر کیا کہ جس شخص کی سوچ اور فکر آخرت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو سدھار دیتا ہے، اس کو سمیٹ دیتا ہے، اس کام کو انجام دینا آسان ہوتا ہے۔ اور دنیا جو ہے وہ اس کے پاس آتی ہے اور رسوا ہو کر ذلیل ہو کر آتی ہے۔ دنیا جس شخص کی سوچ کا محور آخرت ہو اس کے پاس دنیا آتی ہے لیکن ذلیل ہو کر آتی ہے، اور جس شخص کی سوچ اور فکر کا محور دنیا ہو، دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے تو اس کے معاملات اللہ تعالیٰ بکھیر دیتا ہے، اس کو الجھا دیتا ہے اس دنیا کے اندر۔ وہ ایک کام سے فارغ ہوتا ہے تو دوسرا کام سامنے، دوسرا سے فارغ ہوتا ہے تو تیسرا کام، اس کو دنیا سے کوئی فرصت ہی نہیں مل رہی ہوتی۔ وہ فرصت اس لیے نہیں ملتی کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے۔ جب چیزیں بکھر جاتی ہیں اس کو سمیٹنا مشکل ہو جاتا ہے، اور دنیا بھی اتنی ہی ملتی ہے جتنی اللہ نے مقدر میں لکھی ہوتی ہے۔ تو انسان کو یہ چاہیے کہ ان احادیث کی روشنی میں، ان آیات کی روشنی میں اپنی سوچ اور فکر کا محور جو ہے وہ آخرت کو بنائے۔ دنیا کی سوچ و فکر جو ہے وہ اس حد تک رکھے کہ اس دنیا کو آخرت کی کھیتی سمجھے، کہ اس دنیا میں جو کچھ آپ بوئیں گے وہ آخرت میں کاٹیں گے۔ دنیا میں آپ نیکیاں بوئیں گے تو آخرت میں نیکیاں ملیں گی، دنیا میں اگر بدی کو بوئیں گے، نفرتوں کو بوئیں گے اور عداوت اور بغض اور یہ ساری چیزیں جو منفی چیزیں ان کو بوئیں گے تو آخرت میں انہی چیزوں، منفی چیزوں کا ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، کہ اے اللہ ہماری سوچوں کا محور دنیا کو نہ بنا دے۔ ہماری سوچ کا محور جو ہے لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، کہ ہماری سب سے بڑی سوچ اور فکر اسی چیز کی ہو کہ ہمیں دنیا کیسے سدھارنی ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچا لے۔ ولا مبلغ علمنا، اور ہماری علم کی جو انتہا ہے وہ دنیا کو نہ بنانا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی انسان کو صرف دنیا کی ہی معلومات ہو اور آخرت کی کوئی معلومات نہ ہو، دین کی کوئی معلومات نہ ہو۔ انسان کو دنیا کی باریک سے باریک بات بھی پتہ ہو لیکن دین کی ایک موٹی سی بات نہ پتہ ہو، تو یہ دنیا کی تگ و دو میں لگنے کی وجہ سے انسان کا یہ انجام ہوتا ہے کہ انسان دین سے بہت دور ہو جاتا ہے، اور دین کی بہت موٹی موٹی باتیں اور واضح باتیں بھی انسان کے ذہن سے محو ہو جاتی ہیں، اور دنیا کی ایک باریک سی بات بھی انسان کو پتہ ہوتی ہے کہ فلاں دن کیا ہوا تھا اور فلاں کیسے ہوا تھا، اور یہ چیز کیسے ہے اور وہ چیز کیسے ہے۔ تو یہ اس رمضان کا پیغام بھی ہے، اور آخر جو رمضان کے آگے جو ایام آ رہے ہیں، آخری عشرہ، یہ بڑا مبارک عشرہ ہے، اس کے لیے انسان کو بڑی فکر مند ہونا چاہیے، اور اپنی جو دنیا کی جو مصروفیت ہیں وہ کافی حد تک کم کر دینی چاہیے، اور اب ان ایام سے زیادہ فائدہ اٹھائے، اور اس وقت کو صحیح کاموں میں اور نیک کاموں میں انسان صرف کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔